آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں بہت پریشان تھی اور اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے نہ نماز پڑھتی تھی نہ قرآن، اور اللہ سے اتنا دور تھی کہ ٹوٹ سی گئی تھی۔ سارے دروازے بند تھے، لوگوں کے پاس مدد کے لیے گئی، لیکن میرے پاس مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور پھر میں انتہا روئی۔ مہینوں گزر گئے، پھر مجھے خیال آیا کہ میں سب کے پاس گئی مدد کے لیے، لیکن اللہ کے پاس نہیں گئی جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ تو ایک دن روتے ہوئے رینڈملی میں نے قرآن پاک کھولا تو اس میں میرے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 آئی، اور اس میں لکھا تھا صبر اور نماز سے مدد لو، بس اتنا کرنا تھا، اور وہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اللہ میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر اس ٹائم میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور میں نماز پڑھتی رہی، صبر کرتی رہی، اور اتنے مہینوں سے جو سکون میں ڈھونڈ رہی تھی وہ سکون مجھے نمازوں کے ذریعے ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بس دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل رہا ہے۔ اللہ پر توکل اور زیادہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، شیطان میرے دل میں یہ وسوسے ڈالنے لگا اور اتنا اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس اندھیرے سے ہی میرا رب مجھے نکالے گا۔ بے شک جس طرح ہر رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں اس یقین سے چلتی رہی کہ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر رہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں سے بھی راستہ نکالنے پر قادر رہے، تو وہ میرے لیے بھی راستہ بنائیں گے۔ بے شک وہ میرے بھی تو رب ہے۔ اور بعض اوقات زیادہ ڈپریشن محسوس کرتی تھی تو میں سورۃ النساء سن لیتی تھی۔ بے شک سورہ ضحیٰ سننا اللہ تعالیٰ نے جب بھی نازل کی تھی جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں تھے، تو یہ سن کر یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون مل رہا ہے اور سارا ڈپریشن چلے گیا۔ بے شک سورۃ الضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسی میں یقین کریں 9 مہینے گزر گئے اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب اگر سوچو تو بہت ہنسی آتی ہے، کبھی کبھی تو مکھ بھی لگا دیتی ہوں کہ میں کتنا پریشان تھی۔ وہ پریشانی کا وقت بھی گزر گیا، سارے معاملات صحیح ہو گئے، اور جو مانگا تھا وہ سب بھی مل گیا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ زیادہ، اور میں اللہ سے قریب بھی ہو گئی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائش دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں۔ جو میرا بندہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے وہ یا مجھ سے یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اور آپ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ پاک ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا رہوں گا جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے نا امید نہ ہوا کریں، اللہ پاک سے بہت محبت کرتا رہیں،
کبھی کبھی اللہ سے نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا نہ چھوڑیں، صرف وقتی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کوئی پریشانی یا آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس پر کامل یقین رکھیں، اور پھر اللہ دیکھیے تو اس پر ضرور عمل کریے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سے بہت ساری محبت کرتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔